یہاں جب ایک ریاض صاحب کے زمانے میں یہ نفاذ اسلام کی بات شروع ہوئی تو جو کچھ تھوڑے سے اندر سے ٹیڑھا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں تو پھر ہر چوراہے میں لوگوں کو کوڑے لگیں گے. نظام اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ہر چوراہے میں کوڑے لگیں گے، یہاں تو ہاتھ کٹوں کی بستیاں قائم ہو جائیں گی. تو اس وقت بھی کسی ایک بہت بڑے اجتماع میں میں نے کہا ظالموں ذرا سوچو تو صحیح، تاریخ کے ورق کو الٹ کر تو دیکھو، ذرا غور سے دیکھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جب یہ نظام نافذ ہوا تو کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے، کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے، کتنے لوگوں کو کوڑے لگے. جو 2 سنسار ہوئے یا جس کو کوڑے لگے چند ہیں، یہ وہ ہیں جو گواہی کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس پہ غور کرنا چاہیے. وہ گواہی کی بنیاد پر نہیں ہے، انہوں نے خود جا کے اعتراف کیا ہے، یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہمیں معاف کیجیے. حضور کے ایک صحابی ہے ماعز اسلمی، ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا. گناہ ایسا تھا کہ جس کی سزا سنسار تھی کہ اس کو پتھر مارے جائیں، اس وقت تک مارے جائیں تاکہ موت واقع ہو جائے. حضور مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے، کیوں سیدھے اپنا بازو اپنے سر اقدس کے نیچے رکھ کے لیٹے. ماعز اسلمی آتے پانچی کی طرف کھڑے ہوئے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کرنا. آپ پہلو بدل لیں. بھائی چلا گئے ادھر ہو گیا، وہ ادھر سے ہو گیا. یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک فرمائیے. حضور پہلو بدل لے، دوسری طرف مڑ جاتے. پوری کوشش ہے کہ یہ بار بار میرے سامنے اقرار نہ کرے، یہیں سے واپس کرے. جب تیسری طرف مڑتے ہیں پھر وہ وہی بات دہراتے ہیں. اس وقت سرکار صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے قبیلے کے لوگوں کو ان سے پوچھیں کہ کہیں اس کا دماغی توازن تو خراب نہیں، کیونکہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے. قبیلے والوں نے گواہی دی نہیں، ہوش مند آدمی، سوچ سمجھ رکھنے والا آدمی. حضور نے اس وقت کے طبیب کو بلایا کہ اس کا معائنہ کرو، کہیں پاگل پن کا کوئی دورہ تو نہیں ہے. طبیب نے معائنے کے بعد کہا یہ بالکل تندرست ہے. اس وقت آپ نے حکم فرمایا شار اسلام کی حیثیت سے کہ اب اس پر پتھر پھینکے جائے. لیکن اس وقت بھی شان رحمت دیکھتے ہیں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین پہ قربان ہو جائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ جس وقت ماعز اسلمی کو پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ بھاگ رہے تھے کہ پیچھے سے ایک پتھر ان کی گل پٹی پہ لگا جس سے خون کا فوارہ نکلا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا لیا اور فرمایا بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے، بھاگ رہا تھا بھاگنے دیتے. وَيُزَكِّيهِمْ، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضمیر کو اس انداز سے جگا دیا تھا کہ کوئی باہر سے آ کے کیوں سزا دے، خود ضمیر سزا دیتا تھا. آج ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارا ضمیر سو چکا ہے. ہم چوری کرتے ہیں، اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہو گئی، ویسے ہو گئی، ایسے ہو گئی، گھر میں ضرورت تھی، فاقہ تھا، یہ تھا وہ تھا، اس لیے ہوئی. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے وجہ جواز تلاش کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے یہ گناہ کیا ہے. مسلمانوں نہیں، اگر محمد رسول اللہ کے غلام ہو
تو پھر تمہارے ضمیر کو جاگنا چاہیے، اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. کسی مفتی سے، قاضی سے فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے. شام کو اس سے پوچھا کرو، یہ جو تمہارے اندر مفتی ہے، یہ آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے؟ میں نے صبح سے لے کے شام تک کہاں کہاں اللہ کے حکم کو مانا ہے اور کہاں کہاں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہے. خود تمہارا دل پکار کے کہے گا کہ یہاں تک تو تم ٹھیک تھے، اور یہ کام جو تم نے کیا ہے نا، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا. میرے انتہائی قابل احترام بیٹو، آپ سارے کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہیں. یہ جو صوفیہ ابھی کلمہ شریف پڑھ رہے تھے میرے عزیز حافظ برادران، یہ کلمہ شریف کا ورد بڑے زور شور سے کرواتے ہیں اور مسلسل کرواتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، جس طرح لوہے کو کلی کی جاتی ہے، اسی طرح دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے. یہ صوفیہ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا. وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، اس سے لوگوں کو روشناس کرنا. آؤ آج کی مجلس سے ہم یہ اپنے آپ سے عہد لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. یقین جانو میں اپنی اس مختصر سی زندگی میں جو بھی تجربات ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس احکام حکم کے مطابق کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو گیا. تو جس کا اللہ ہو جائے اسے پھر در در پہ جا کے بوسہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کے لیے اعمال صالحہ کی طرف، پاکیزہ اعمال کی طرف اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، اپنی زندگیوں کو صاف بناؤ، ستھرا بناؤ. پھر جب تم ادھر سے کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر سے سرکار پلٹ کے کہیں گے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اے مجھ پر درود پڑھنے والے تجھ پر بھی درود ہو اور سلام. ایک صرف روایت آپ کو سنا کے نماز پڑھتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں کوئی دین چھوڑ دے تو مرتد کہتے ہیں. جو اس وقت کے عرب تھے، قریشی تھے، جو ان کا دین چھوڑتا تھا اس کو صابی کہتے ہیں. سواد الف پہ یا صابی، یہ ہمارے دین کو چھوڑ گیا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی. خباب بن الارت رضی اللہ تعالی. سب لوگ مکے سے ہجرت کر کے اکثریت مکہ چھوڑ کے چلی گئی. خباب بن الارت باوجود مکے میں چپ کے اپنے دن گزار رہے کہ اچانک مشرکین مکہ کے ہاتھ میں پکڑ لیا اور انہوں نے کہا یہ صحابی ہے، اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے. اور شام کو یہی کوئی وقت ہوا ہوگا، سورج ڈوب رہا تھا اور مکے میں منادی کرنے والا
یہ منادی کر رہا تھا کہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے مکے کے فلاں میدان میں جو فلاں درخت ہے اس کے ساتھ اس صحابی کو پھانسی دی جائے گی، اور فجر سے پہلے لوگ یہ دیکھنے کے لیے اس میدان کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے خباب بن العاص کو جب لایا جا رہا ان کی مشکیں کیسی ہوئی، آپ پیچھے بھاگے ہوئے لیکن سینہ تنا ہوا، اور پوری شان کے ساتھ اور پوری ایمان کی قوت کے ساتھ وہ آ رہے تھے۔ اس کو اگر غور سے سنیں گے لطف اٹھائیں گے۔ وہاں پہ مقام پہ پہنچایا گیا، درخت کے ساتھ رسا باندھا گیا، ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو مجمع کی طرف نظر دوڑائی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کوئی بھی اپنا نظر نہیں، کوئی بھی خیر خواہ محبت کرنے والا نظر نہ آیا، تو رخ مدینے کی طرف کر دیا۔ اور اس وقت مدینہ طیبہ کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، آفتاب نبوت چمک رہا تھا، اور گردا گرد وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ابو بکر، عمر، عثمان و علی حالہ بناتے ہیں۔ اس نے مدینے کی طرف رخ کیا اور پورے آہنگ کے ساتھ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پکارا سرکار کو۔ روایت میں آتا ہے ادھر مسجد نبوی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ مکے کی طرف کیا اور فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خباب بن العاص، اے خباب بن العاص تجھ پر بھی سلام ہو۔ جس وقت کوئی حضور کا غلام، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے تعلق رکھنے والا، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، حافظ محی الدین نظر کہتے ہیں جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، ہوا بعد میں پہنچی ہے، میری آواز پہلے پہنچے۔ احسان دانش احمد ندیم قاسمی کی نعت کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور وہی آج کی اس مجلس کا پیغام ہے۔ احمد ندیم قاسمی کہتا ہے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اور بڑی زبردست بات ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، کسی سے چار پیسے مل جائیں، اور آج کل تو زمانہ جمہوریت کا کوئی ووٹ نہیں دے تو پھر اس کے سامنے آنکھیں جھکی رہتی ہیں، اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا۔ احمد ندیم قاسمی کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، ان نظروں کو جھکا دیتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا۔ کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور بڑا عقیدے کا شعر کہا ہے، کہتا ہے کہ اب تک کا جو ماضی تھا، اب تک کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اب تک کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب تا حشر کا جو فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔
آؤ اپنے سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کے رہیں گے۔ دوستوں، میں دل سے یہ آپ سے کہتا ہوں اور مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہوں، لوگ ذرا فوری ہر چیز کا حل، ہر چیز کا ثمر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ کام کیا نیکی کا تو پھل نہیں ملا، فلاں نے یہ غلطی کی ہے اسے کچھ ہوا نہیں۔ پھل دینے کا بھی اس کا اپنا انداز ہے، سزا دینے کا بھی اس کا اپنا انداز ہے۔ پھل بھی وہ ضرور دیتا ہے اور سزا بھی وہ ضرور دیتا ہے۔ اس کے پھل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی سزا سے بچنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہی سفر بنا لیں، نماز پڑھ لیں۔ میں جی لبی نہیں چاہتے